اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ أَلَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اس رکوع میں حضرت آدم کی پیدائش اور سجدے کے حکم اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے واقعات اور جو مکالمہ ہوا ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے مابین اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ آدم جو ہے یہ خاص طور پر یہ جو واقعہ ہے جس میں سجدے کا حکم دیا گیا ہے، یہ قرآن مجید میں زیادہ بیان ہوا ہے، یعنی 4-5 مرتبہ شاید بیان ہوا ہے، 4 مرتبہ شاید بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ کچھ تفصیلات ہیں اور کچھ تفصیلات کچھ جگہ پہ نہیں ہیں، یعنی ہر جگہ پہ کچھ چیزوں کو نمایاں کیا گیا اور کچھ چیزوں کو مختصر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا یہ طریقہ جو ہے یہ ہمیں اور جگہوں پر بھی نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ کے واقعات کے بیان میں بھی نظر آتا ہے اور دوسرے پیغمبروں کے مکالمات کے بیان میں بھی نظر آتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو امتحان ہے جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں، اس امتحان کا ایک پہلو یہ ابلیس کے رویے سے واضح ہوتا ہے، اور دوسرا جو پہلو ہے جو اس قصے کا اس واقعے کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس نے فیصلہ کیا کیا، یعنی ایک تو نافرمانی ہے اور دوسرا اس کے بعد سرکشی اور مقابلے پہ اتر آنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے جس کو ہمیں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تم کس دشمن سے برسر پیکار ہو۔ قرآن مجید کے جو بڑے موضوعات ہیں اور یا یہ بڑے جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابلیس کو اور اس کی ذریت کو دشمن سمجھ کر رہو اور اس کی دشمنی کو کبھی بھولو نہیں، اس کو یعنی گویا اس طرح کی بات ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے دشمن ہیں اور میرا دشمن موقع ڈھونڈے گا مجھے نقصان پہنچانے کا، میرے اوپر حملہ آور ہونے کا، تو میں زیادہ کانشیس ہوتا ہوں، زیادہ اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ میں دشمن کی چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں۔
اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ آدم کو سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اس میں سجدے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کا ایک جواب تو قرآن مجید سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے اس میں ایک نقطہ ہے کہ آدم اور اس کی ذریت کو کوئی فضیلت ہے، اس میں اس کی فضیلت کا ایک پہلو نکلتا ہے اس کے اندر سے۔ تو یہ اس پر مسجود ملائک کا لفظ ہم بولتے ہیں کہ انسان کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس کو سجدہ کیا ہے فرشتوں نے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے ہم سے برتر مخلوق ہیں۔ اس عالم تکوین میں ان کا جو رول ہے وہ ان کے مقام کو واضح کرتا ہے کہ ان کا مقام بڑا ہے ہم سے۔ تو اصل میں جو قرآن مجید ہے وہ عبرت کا پہلو نمایاں کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کا جو رخ ہے وہ عبرت کی طرف ہے، یعنی ہم واقعات سے سبق سیکھیں، واقعات سے اپنے لیے اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے کا سامان فراہم کریں، اپنے لیے نیکی کے طرف بڑھنے کا سامان اس سے پیدا کریں۔ یہ جو عبرت پذیری ہے یہ انسان کو بڑا بناتی ہے، یعنی کوئی انسان بڑا انسان کیسے بنتا ہے، وہ اس میں ایک صلاحیت یہ ہے کہ اس کے اندر عبرت پذیری ہو۔ میرا تو رجحان اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو تو وحی سے بتاتا ہے، ان کے اوپر وحی کرتا ہے، ان کو ان کی ضرورت کے مطابق رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ وہ رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کا جو مطالعہ ہے وہ میرا یعنی جو میں سمجھتا ہوں یا جس طریقے سے میں قرآن مجید کی تلاوت کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ کہ جو ذہن سازی کا عمل ہے وہ قرآن سے ہو، اور قرآن سے میں فیصلے کروں کہ مجھے کیا رویے اختیار کرنے ہیں، کیا فیصلے کرنے ہیں، کس رخ پر اپنی زندگی کا نقشہ بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں قرآن مجید سے مدد لوں اس کو کرنے میں۔ تو ابھی کل ایک جگہ پہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے سخت لب و لہجے میں کہا، اعتراض کیا کہ یہ مولوی جو ہیں یہ سائنس کو کیوں نہیں قبول کرتے۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ مشکل یہ ہے کہ سائنس اگر خدمت کا کام کرے اور ہمارے لیے اچھے علاج دریافت کرے، اچھی خوراک دریافت کرے، گھروں کے بنانے میں بہترین طریقے دریافت کرے، تو اس کے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کسی مولوی نے کبھی لڑائی نہیں کی۔ ہماری تو روایت ہی نہیں ہے 14.5 سال کی کہ ہم نے سائنس کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو۔ ہمارے ہاں ایسے سائنسدان بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بنے بنائے تصورات کے خلاف آراء دی ہیں، موجود ہیں ہماری کتابوں، قدیم کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ہم نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی پر تشدد کیا، نہ کسی کو دیس نکالا دیا، کوئی بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ سائنس نے بڑھ کر ایک ازم کو کریٹ کر دیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ یعنی اس کے ماننے والے یا اس سے متاثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم یہ ہے۔ تو اب ہماری لڑائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک
علم کا ایک ذریعہ مشاہدہ ہے اور ایک ذریعہ وحی ہے۔ تو وحی جو ہے اس نے میرے لیے علم فراہم کیا ہے، اور اس علم کی روشنی میں نے فیصلے کرنے ہیں، اور میرے مشاہدے پر وحی سے آنے والا علم حاکم ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ مشاہدے سے حاصل ہونے والے علم کی روشنی میں وحی کو سمجھوں گا، نہیں، میرا نقطہ نظر یہ ہے، یا اہل مذہب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ وحی کی روشنی میں مشاہدے سے حاصل ہونے والے علم کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو تاریخ بیان کی ہے اس میں بھی اس نے واقعات کے جو عبرت کے پہلو ہیں، جو اس میں پیغام ہے اخلاقی، جو اس میں پیغام ہے روحانی، جو اس میں پیغام ہے خدا کی معرفت کا، اس کو نمایاں کیا۔ تو اس واقعے کو بھی ہم اسی اصول میں، اور قرآن مجید اسی حوالے سے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں آغاز جو ہوا ہے اس واقعے کا، وہ انسان کی تخلیق کے قوام کے بیان سے ہوا ہے کہ انسان کیسے تخلیق ہوا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، من صلصال۔ اور یہ جو کھنکتی ہوئی مٹی ہے یہ کہاں سے بنی؟ یہ سیاہ بودار گارے سے بنی، مسنون، یعنی جو جس میں بو پیدا ہو گئی تھی، اس گارے کے خشک ہونے کے بعد اس میں سے انسان کو تخلیق کیا گیا۔ قرآن مجید کا یہ مضمون ہے کہ وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے مادہ تخلیق کے حوالے سے تم کیا ہو۔ کیونکہ پرابلم یہ ہوئی ہے انسان کے ساتھ کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں اور جو شعور رکھا گیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ تکبر اور خود کاملیت کے وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو بھول جاتا ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے، اور اس کو بنانے والے نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی بھی وہ کہ جو گارا بنی، گارا بننے کے بعد اس میں بو پیدا ہو گئی، پھر وہ خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی ٹھیکریاں بن گئی، اس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ اب اس میں ہمارے استاد جو ہیں وہ انہوں نے اس سے ایک مضمون پیدا کیا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ تو ایک اور بات ہے کہ ہم اس کو تصور کریں کہ یہ جو سارا پروسیس قرآن بیان کر رہا ہے کہ گارا بنا اور پھر وہ خشک ہوا اور کھنکھناتی ہوئی ٹھیکریاں بن گیا، تو اس سے انسان پیدا ہوا ہے، تو وہ کیا ساری بات ہوئی ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو رخ ہے وہ اس طرف نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی خبر دے کہ جو تخلیق کا عمل ہے وہ کیسے ہوا تھا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو اس وقت علم تھا اور اس وقت جو علم ہے، ان دونوں سے بھی، یعنی نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ تخلیق کیسے ہوئی ہے کو سمجھ سکیں، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور نہ اس زمانے کا انسان تھا، ان کے پاس تو بہت ہی کم معلومات تھی۔ تو اس وجہ سے یہ یعنی ان زمانوں سے متعلق بات ہے جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے ہمارے پاس، نہ کسی کے پاس۔ اس وجہ سے ٹھیک ہے، نظریہ ارتقاء وغیرہ کے مطالعے کے بعد اور تخلیق کیسے ہوتی ہے، ہم نے جب یہ سمجھ لیا کہ جو زندہ وجود ہے وہ سب سے پہلے پانی میں بنے ہیں،
اور پھر وہ کیسے بڑے ہیں آگے، تو اس کی روشنی میں ہم کوئی، لیکن یہ ایک تھیری ہی ہوگی، ایک نظریہ ہی ہوگا، اس سے زیادہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ بل جاءنا خلقناہ من قبل من نار السموم، تو اور ان سے پہلے دوسری بات یہ بتائی، یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور مٹی بھی اپنی بری حالت میں، یہ نہیں کہ صاف ستھری اچھی مٹی لے کے اس سے ایک پتلا بنایا اور وہ پتلا جو ہے اس میں جان ڈال دی، یہ نہیں ہے، وہ ایک بسا ہوا مسنون گارا تھا جو ٹھیکریاں بنا اور اس سے انسان تخلیق کیا گیا۔ اور جو جن ہیں بل جاءنا، اور جنوں کو ہم نے انسانوں سے پہلے، اچھا یہ بات اس سے بیان تو نہیں ہوئی، لفظوں میں بیان تو نہیں ہوئی، لیکن خود سورہ رحمان میں جا کے جب یہ واضح کر دیا، ثقلین کہہ کے، دو بوجھ کہہ کے مخاطب کیا جنوں اور انسانوں کو، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جن بھی اسی زمین کی مخلوق ہے، جیسے ہم زمین کی مخلوق ہے، جیسے دوسری مخلوقات زمین پر آباد ہیں، تو اسی طرح کی ایک مخلوق یہاں جن بھی ہے، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو لیکن ان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اور آگ بھی وہ جو خالص شعلہ ہے، یعنی شعلہ جو ہے اس سے اس کی تخلیق ہوئی۔ اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے بہت کلام کیا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید جو بات بتا رہا ہے، بیان کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہ تم ایک کثیف مادے سے تخلیق ہوئے اور وہ ایک لطیف مادے سے تخلیق ہوئے، اور اسی سے بعض لوگوں نے یہ اندازہ بھی کیا ہے کہ معلوم اس سے ہوتا ہے کہ ملائکہ اس سے بھی لطیف مادے سے تخلیق ہوئے، یعنی جو مادہ تخلیق ہے وہ مزید لطیف ہے جس سے ملائکہ بنائے گئے ہیں۔ تو اس بیان کا مقصود یہ ہے کہ تم گھٹیا میٹیریل سے بنے ہو اور جنات جو ہیں ذرا اس سے بہتر میٹیریل سے تخلیق ہوئے۔ اب یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے تو بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنا، کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے، اب تو سائنس اس جگہ کو اعتماد کے ساتھ بیان کر رہی ہے، یقین کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ تمام مادی وجود انرجی کے مادے میں تبدیل ہونے کے بعد بنے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ انتہائی لطیف مادے سے کثیف مادے میں تبدیل ہوئی ہے، اور کثیف مادہ جو ہے اس میں پھر آ کے مخلوقات بنی۔ تو نار بھی اصل میں کثیف ہی ہے، یعنی اگر ہم ریزز کی طرف چلے جائیں جو موجود ہیں کائنات میں، تو وہ اس سے بھی زیادہ لطیف ہیں، اور ان سے بھی ہو سکتا ہے کہ مخلوقات اور مخلوقات بھی ہوں، لیکن چونکہ ہمارا واسطہ جو ہے وہ جنات کے ساتھ پڑا ہے تخلیق کے موقع پر بھی اور اب بھی پڑتا رہتا ہے، تو اس لیے اب اگلا یہ تو بیان ہو گیا کہ دونوں کے مادہ تخلیق کو بیان کر دیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، یہ تمہید ہے باقی کو بیان کرنے سے پہلے، کہ انسان کثیف مادے سے تخلیق ہوئے ہیں اور جن جو ہیں اس سے لطیف مادے سے تخلیق ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اب یہ قرآن مجید میں جہاں پہلے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا سجدے کا حکم دیا، تو وہاں یہ نہیں جملہ جو یہاں بیان کیا کہ میں نے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی بنانے والا ہوں بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے، بسے ہوئے گارے سے۔ اچھا، اب پہلے ہی یعنی یہ واضح کر دیا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سجدہ کا حکم دینے سے پہلے کہ اس کا مادہ تخلیق یہ ہے، یعنی اب ظاہر ہے زمین وجود میں آ چکی ہے، زمین کے اوپر مٹی موجود ہے، مٹی میں ظاہر ہے یہ بھی ممکن ہے کہ
بہت سارے جوہر ہوں، جہاں گارا ہو اور بسی ہوئے جوہر ہوں، تو یہ بتا دیا کہ کسی جوہر میں میں ایک انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں، ایک مخلوق کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ اچھا، یہ بشرن جو کہا کہ ایک بشر بنانے والا ہوں، تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ لفظ تو عربی زبان کا ہے بشر، تو لیکن یہ ان کو بتا دیا کہ ایک مخلوق میں بنانے والا ہوں جو انسان ہوگی، یوں سمجھ لیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بالکل درست کر لوں، یعنی اس کی تخلیق کے عمل کو مکمل کر لوں، تو اس کے لیے یہ تسویہ کا لفظ جو ہے وہ بڑا اچھا لفظ ہے۔ تسویہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نازک چیزیں پہلو ہوتے ہیں کسی کریشن کے، وہ مکمل ہو جائیں، اس کو ٹھیک کر دی جائے، یعنی سجانا، بنانا، سنوارنا، اس کے جو ضرورتیں ہیں ان کو مکمل کر دینا۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اب یہاں فَقَعُوا کا لفظ استعمال کیا، جھک جانا اس کے آگے سجدے میں، سجدہ کرتے ہوئے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب یہاں تو یہ واضح نہیں کی کہ نفخ روح کیا ہے، لیکن دوسری جگہ پر قرآن نے بیان کر دیا کہ جب میں نفخ روح کرتا ہوں تو آدمی سمیع اور بصیر ہو جاتا ہے۔ اسی سے یہ نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ نفخ روح اور جان یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو جان جو ہے وہ اور چیز ہے اور نفخ روح اور چیز ہے۔ تو یہ جو سویتہ کہا وہ ایک جاندار وجود میں آ گیا، اور پھر نفخ روح ہوا جس کے نتیجے میں وہ سمیع اور بصیر ہوا، یعنی اس کے اندر وہ شعور پیدا ہوا ہے کہ جو دیکھتے تو جانور بھی ہیں، سنتے بھی ہیں جانور، لیکن وہ ان کے اندر وہ شعور نہیں ہے جو ہمیں شعور دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں جو شعور دیا گیا اس کے لیے نفخ روح ہوتا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، چنانچہ تمام کے تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام فرشتوں نے، اور اجمعون کے لفظ سے یہ بات بھی واضح کر دی کہ بیک وقت، یعنی یہ نہیں کہ آج ایک نے کر دیا یا گھنٹے بعد ایک نے کر دیا یا کچھ نے کر دیا پھر کچھ نے کر دیا، نہیں، جو ہی نفخ روح ہوا سب نے سجدہ کر دیا، کیونکہ کہا یہی کیا تھا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ بِهِ فِي رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب یہ بات دوسری جگہ پر بیان ہو گئی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بحث کی ہے ہمارے ہاں بعض، لیکن یہ کم ہے، یعنی یہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ غلطی لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو لگتی ہے کہ یہ چونکہ کہا گیا کہ سجدوں ملائکہ کو حکم دیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ان کو لگا کہ بھی ابلیس جو ہے وہ بھی فرشتہ تھا۔ لیکن قرآن مجید نے جب دوسری جگہ بیان کر دیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، تو وہ یہ بحث ہی نہیں ہے، کوئی ختم ہو گئی۔ اب یہ اگلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ابلیس کو سجدے کا حکم نہیں تھا تو مسئلہ کیا ہے؟ اس کو بڑے دلچسپ طریقے سے پرانے لوگ جو ہیں حل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے یہ بہت ہی نیک اور بہت صاحب علم ہے، اور اپنے اس نیکی اور اپنے علم کی وجہ سے اس کی دوستیاں ہیں ملائکہ کے ساتھ، اور یہ ان کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا۔ تو جب سجدے کا حکم ہوا تو یہ موجود تھا ان کے اندر، تو اس وجہ سے یہ حکم میں شامل۔ پرانے لوگوں نے اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا کہ بھئی اس کا جو اب یہ ساری بات جو ہے یہ قیاس ہے کہ جب حکم دیا
تو حکم تو فرشتوں کو دیا ہے. اوپر دیکھیں نا ہر جگہ پہ یہ جملہ ہے کہ میں نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، میں نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں آدم کو تخلیق کروں. سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح، اور جگہ پہ بھی اسی طرح ہے کہ جب بات بیان ہو رہی ہے تو حوالہ ملائکہ کا ہے. ہمارے استاد غامدی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ، اور اصلاحی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جب برتر مخلوق کو حکم دیا گیا ہے تو اس سے نیچے والی مخلوق آپ شامل ہے اس حکم میں. تو گویا پھر تمام جنوں کو سجدہ کرنا ہے، ان کی بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. لیکن جو پرانے علماء ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، وہ تو چونکہ وہاں موجود تھا. اچھا، ایک قرآن مجید میں نا ایک اشارہ ہے جس سے پرانے علماء کے اندازے کی حق میں بات جاتی ہے. وہ یہ کہ جب اس نے انکار کر دیا سجدے سے، تو حکم ہوا کہ ہمارے ہاں سے نکل جاؤ. یہ حکم ہے کہ ہمارے ہاں سے نکل جاؤ، یہ بتاتا ہے کہ ان کا اندازہ ٹھیک ہے. یعنی یہ کسی ایسی جگہ پر ہے ابلیس اس وقت کہ جہاں ملائکہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ ان کا جو قیاس ہے اس کے حق میں ایک بات جاتی ہے. تو خیر، بہرحال اس پر مولانا اسحاق جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. ان سے کسی نے پوچھا جی کہ یہ اس کا کیا جواب ہے؟ حکم تو ہوا تھا فرشتوں کو، تو جواب اس نے سجدہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا نہیں، قرآن مجید نے کسی آیت کا حوالہ دیا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا، اذ امرتک، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا تو بس ختم ہو گئی بات. تو انہوں نے اس کو اس طرح حل کر دیا کہ ایک جگہ پہ قرآن مجید نے اس کو، اب یہ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ جو اذ امرتک کا ہے وہ اسی کا بیان ہے کہ بھئی جب ہم نے حکم دیا تھا سجدے کا تو سب مخلوقات اس میں شامل تھی، تم بھی شامل تھے. تو اذ امرتک کا مطلب یہ ہوگا. بہرحال یہ واضح ہے کہ بھئی سجدے کا تقاضا اس سے تھا، اس آیت سے بھی واضح ہو گیا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا، اس نے انکار کیا. ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک، تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدے والوں میں نہیں رہا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا کہ وہی جو اوپر بات بیان ہوئی ہے کہ ایک کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے جو بودار گارے سے بنی تھی، ان سے بنائے ہوئے انسان کو میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ کیسے جائے درست ہے؟ یعنی لم اکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سطح پر گر جاؤں کہ میں ایک ایسی مخلوق کو سجدہ کروں جو سلسال اور حمأ مسنون سے بنی ہوئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لم اکن یعنی میرے لیے یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. میں کیسے ہو جاؤں ایسا کہ سجدہ کروں اس کو کہ جس کو تو نے سلسال اور حمأ مسنون سے بنایا ہے. قال فاخرج منہا. اب یہ اسی کا ذکر اور جگہ پر بھی ہے، یہ جو بات ہے قال فاخرج منہا، اس سے نکل جا. تو یہ جو منہا، ہا کی ضمیر ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے غالباً، یا ان کا ہے اعلیٰ حضرت کا ہے. تو انہوں نے یہاں اس کا ترجمہ، اس کا ہا کو کہا ہے کہ فرمایا تو جنت سے نکل جا. یعنی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ ہوتے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سے نکل جاؤ. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم مردود ہو.
تو فخرج منہا، اب یہ منہا کا جو ظاہر ہے کوئی موجود چیز ہے، معین چیز ہے، جہاں موجود ہیں یہ فرشتے بھی اور ابلیس بھی، تو وہاں سے اس کو نکلنے کا، اور یہ کہا کہ فَإِنَّكَ رجیم، تم مردود ہو۔ اب رجیم کا لفظ جو ہے اس میں بڑی یعنی وہ ہے ذلت اور رسوائی ہے، یعنی تم دھتکارے ہوئے ہو، تم مار کر نکالے گئے ہو، یہ اس میں مضمون ہے۔ فَإِنَّكَ رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تمہارے اوپر لعنت ہے قیامت کے دن تک، پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ تو مطلب یہ ہے کہ بہت غصے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اور اس کو قرار دے دیا کہ تم اب دھتکارے ہوئے ہو، تم رجیم ہو۔ اس لیے وہ دیکھیں ہم جو پناہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ابلیس سے، اس میں رجیم کا لفظ صفت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو مہلت دی گئی۔ یہ جو اصول ہے من المنظرین، یہ قرآن مجید کا عربی زبان کا اسلوب ہے، مطلب تمہیں اجازت دی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے اس سے نکلتا یہ کہ باقی اور لوگ بھی منظر تھے، کیونکہ سورہ بقرہ میں دیکھیں وہ کان من الکافرین، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کہا کہ وہ کافروں میں سے تھا، تو یا کافروں میں سے ہوگا، دونوں ترجمے لوگوں نے کیے۔ تو اب یہ اس وقت تو فرشتے تھے اور جن تھے، تو وہ وہاں یہ اس کا کیا مطلب ہے کان من الکافرین، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، کانا کافرن کہنا ہو یا کانا من الکافرین کہنا ہو، ایک ہی بات۔ تو کانا من المنظرین، تم مہلت دیے گئے ہو، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، یعنی طے ہے، پہلے سے طے ہے، معین ہے۔ یہ معلوم کا لفظ جو ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جب وقت کے ساتھ آئے، کہ وہ وقت جو ہے وہ فکس ہے، پہلے سے فکس ہے، طے ہے۔ اب شیطان ابلیس جو ہے اپنا منصوبہ بیان کرتا ہے، جو میں نے تمہید میں بات عرض کی کہ مقصود یہ ہے کہ یہ انسان کو یہ جتایا جائے کہ تمہارا ابلیس کے ساتھ ریلیشن شپ دشمنی کا ہے، تمہاری اس کے ساتھ کسی صورت میں صلح نہیں ہونی چاہیے، اور تمہیں کسی صورت میں اس سے غافل نہیں ہونا، اس لیے کہ وہ ہر وقت تم پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اور یہ بات معلوم ہوتی ہے ابلیس کے واقعات پڑھ کے، جیسے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں مختلف واقعات، کہ وہ بہت ایکٹیو ہے، یعنی ہماری طرح ہڈ حرام بالکل نہیں ہے، بڑا محنتی ہے، بڑا کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ قال ربی بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، اغوا کیا ہے مطلب میں تو سیدھا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، آپ نے وہ اسباب پیدا کیے ہیں جس کے نتیجے میں سجدے سے، یعنی وہ اللہ کے ناراض ہونے پر بھی، اب دیکھیں نا اس میں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگے، وہ کہہ جی میں سجدہ کر دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سجدہ کر دیتا ہوں، میں تو اس میں تھا کہ بھئی مجھے کیوں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تو موضوع ہی نہیں بنتا، تو آپ حکم دیں میں سجدہ کر دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔
بس ایسے ہی ایک اکڑ آ گئی مجھے معاف کر دے، نہیں، اس نے کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے لہٰذا میں زمین میں ایسی زینتیں پیدا کروں گا، ایسے دلکش چیزیں پیدا کروں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ اس میں کھپ جائیں، اس کے دیوانے ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا ہے، دنیا کے اغراض ہیں، دنیا کی لذات ہیں، ان کی طرف ان میں پائی جانے والی رغبت کو میں استعمال کروں گا۔ یعنی ابلیس کرتا کیا ہے، اور خود انسان بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے، دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے اسی طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ تمہیں یہ حاصل ہو جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ شہرت ملے گی، یہ مقام حاصل ہوگا، یہ دولت حاصل ہوگی، یہ مزے ملیں گے، تو وہ ابلیس بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اس زمین کو، اس زمین کے میں موجود وسائل کو ان کے لیے دلکش بنا دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو گمراہ کروں گا، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو پتہ تھا کہ سارے انسان میرے قابو میں نہیں آئیں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو یعنی مخلصین، لام پر زبر ہے، یعنی وہ بندے جن کو تو نے چن لیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوائے چنیدہ بندوں کے، سوائے چنے ہوئے بندوں کے، باقی سب کو میں اغوا کروں گا۔ اب یہ بات کہ وہ چنیدہ کیوں ہیں، یہ آگے مضمون بیان ہوگا، لیکن اس نے اپنا جو منصوبہ ہے وہ واضح کر دیا، اور اس میں اس نے استثناء کو بیان کیا کہ استثناء ہو سکتے ہیں، لیکن میرا زور یہ ہوگا کہ میں تمام کے تمام انسانوں کو اس دنیا پر فریفتہ کر کے، خدا اور آخرت سے غافل کر کے ان کو عذاب کا مستحق بنا دوں۔ دشمنی کہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ مجھے جو مقام حاصل تھا، مجھے نا فخرج منہا، اس سے نکل جاؤ، تو مجھے جو مقام حاصل تھا، مجھے جو درجہ حاصل تھا، اس سے محرومی کا سبب یہ انسان بنا ہے۔ اب اس انسان سے میں نے انتقام لینا ہے۔ یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں اپنے معاشرے میں ہر جگہ بکھری ہوئی نظر نہیں آتی۔ تمام انسان کیا اسی طرح سوچتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے کہ اس سے میں نے خود ہی سوچ لیا ہے، میں نے خود ہی سمجھ لیا ہے، یا واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ کسی بندے کی وجہ سے میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکا، کوئی مقام حاصل نہیں کر سکا، یا کسی چیز سے محروم ہو گیا ہوں، تو اب میں، اور میرے سامنے وہ ترقی کر کے اوپر چلا گیا ہے، تو اب میں اس جذبے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ اس کا میں نے بیڑا غرق کرنا ہے، اس جگہ پر میں نے ہونا تھا، اس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، اور اس کے نتیجے میں وہ ایسے اقدامات کرتا ہے، ایسے رویے اختیار کرتا ہے جس سے وہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ بالکل ابلیس یہی کام کر رہا ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ مالک کائنات کو اس کی سنا رہا ہے، اپنا پروگرام سنا رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور اس میں سے چند لوگ جو تیرے خاص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے فرمایا قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مستقیم، یہ ہے راستہ جو میری طرف آتا ہے، جو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، آگے واضح کر دیا۔ اس نے کہا کہ تیرے چنے ہوئے بندوں کو میں، تو مطلب یہ کہ جن کو تو بچائے گا وہ تو بچ جائیں گے، میری طاقت ان تک تو نہیں ہے،
لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ نہیں، میرے بندے ان پر تیرا کوئی بس نہیں ہے، تجھے کوئی اختیار میں نہیں دے رہا۔ یعنی یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں انسانوں کو بس میں دے دیا گیا، انسان تمہارے بس میں دے دیے گئے کہ تم ان کے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو۔ ہاں، تمہارا بس انہی پر چلے گا جو سرکش ہو کر تیرے پیچھے چلے، یعنی جو نافرمان ہو کر، جو میرے راستے سے ہٹ کر اوپر۔ اسی لیے بات یہاں سے شروع کی کہ میرا راستہ تو یہ ہے جس پر میں کھڑا ہوں، جس پر چل کر لوگ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ تو یہ ہے۔ باقی رہے لوگ تو ان میں سے کسی پر تیرا بس نہیں ہے، لیکن ان میں سے جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دے گا، تیرا بس ان پر چلے گا۔ اور اب یہ بتایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ سارے جو غاوی بن کر تیرے پیروکار بن جائیں گے، ان سب کے لیے عہد ہے جہنم کا۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ایک الگ الگ حصہ ہے انسانوں کا جو اس میں جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تو انسانوں کی بہت بڑی اکثریت کو بھی گمراہ کر لے اور انسانوں کی بہت بڑی جمعیت تیرے پیچھے چلی جائے، تو تب بھی میرے پاس بہت بڑی جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ان میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تقسیم کر کے۔ اس لیے یہ بات واضح رہے۔ اب 2-3 اصول واضح کر دیے۔ ایک تو یہ کہ شیطان کو اختیار نہیں دیا گیا، اور شیطان کے بس میں وہی آئے گا جو خود فیصلہ کرے گا خدا سے باغی ہو کر شیطان کی پیروی کرنے پر، اور ان کا انجام بھی بتا دیا۔ تو پورے واقعے میں جو پرابلم ہے وہ جو نمایاں کی گئی ہے وہ یہ کہ جو ابلیس ہے وہ اپنی ذات کی برتری کے ذوم میں خدا کی نافرمانی پر آمادہ ہو گیا اور اس پر ڈٹ گیا اور تمہارا دشمن بن گیا۔ تو یہ جو خطا ہے، یعنی یہ جو نفسیاتی حالت ہے، یہ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو۔ جتنا بھی کفر اور وہ ہے معاندت ہے حق کی، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انا ہوتی ہے۔ تو انا جو ہے اس کے دباؤ میں، اس کے زور کی وجہ سے تم حق کو قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ واقعہ سنایا گیا کہ دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہ ایک ہستی جو ایک ایسے مقام پر تھی کہ جہاں ملائکہ تھے، وہاں سے محروم ہوئی اپنے انا کی وجہ سے، اور انسانوں کی دشمن بنی، اور اب ابلیس اور اس کے پیروکار سارے جہنم میں جانے والے ہیں، اور جہنم بہت بڑی ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہ مضمون بھی کئی طریقوں سے بیان ہوا ہے کہ تمام کی تمام انسانی آبادی بھی اگر جہنمی ہو جائے تو جہنم کے لیے جو ہے بہت جگہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔